میں آج کہتا چلوں یہ سن لیں کہ آپ تمام کے اوپر فرض ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے کہ امام مہدی ثابت ہو چکے ہیں محمد قاسم بن عبد الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح حکم آ چکا ہے کہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اور ایک ڈریم اللہ نے مجھے یہ بھی کافی ڈریمز اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ ایون ایک ڈریم میں اللہ نے مجھے بتایا بھی تھا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں زیارت کرتے ہو تو تمہارے اور ان کے بیچ میں 80 پردے ہوتے ہیں، لیکن جو سلیمان علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو وہ کسی بھی مولوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وعظ کرے، امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کو جوائن کریں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو وہ وعظ کریں۔ کسی بھی حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حکومت کو چلائے جب تک امام مہدی کی اجازت انہیں حاصل نہیں۔ موصوف کا نام محمد قاسم بن عبد الکریم ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ امام مہدی ہیں، اور ان کو گزشتہ تقریباً کوئی 15 سالوں سے سچے خواب بھی آتے ہیں، اور یہ جو موصوف ویڈیو کے شروع میں کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں بڑا ضروری ہے، بڑا لازمی ہے، اور کسی عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر خطاب کرے، بیان کرے، وعظ کرے، تو یہ موصوف اپنے آپ کو ان کا خلیفہ بتلاتے ہیں۔ امام مہدی کی نشانیاں تو میں اختصار کے ساتھ بعد میں عرض کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ موصوف کو کچھ عرصہ پہلے ملیشیا کی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا تھا، اور گرفتار کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ موصوف وہاں پر خطاب کر رہے تھے، لوگوں سے سپیچز تقریریں کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ تو ملیشیا کا قانون یہ ہے کہ وہاں پر کوئی شخص بھی حکومت کی اجازت کے بغیر خطاب نہیں کر سکتا، ٹیچنگ نہیں کر سکتا۔ 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، تو 5000 رنگٹ دے کر 2 لوگوں کی ضمانت منظور ہوئی، اور پھر 2000 رنگٹ دے کر 2 لوگوں کی ضمانت منظور ہوئی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ 17 اکتوبر کو ملیشیا گورنمنٹ نے ان کو دوبارہ طلب کیا ہے، جناب نے وہاں حاضر ہو کر جواب دینے ہیں۔ تو یہاں پاکستان ہے، تو پاکستان میں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، لوگ امام مہدی بھی بن جاتے ہیں، قادیانی مرزائی بھی بن جاتے ہیں، کوئی فرعون ہونے کا دعویٰ بھی کر لیتا ہے، کوئی دجال ہونے کا دعویٰ بھی کر لیتا ہے، یہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسرے ممالک میں قانون ہے، لا ہے، تو وہاں پر آپ کی یہ بونگیاں نہیں چلیں گی۔ اور امام مہدی کی بہت ساری نشانیاں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت پوری دنیا میں کفر کا غلبہ ہوگا، روم اور شام بھی مسلمانوں کے قبضے سے نکل چکے ہوں گے۔ اس کے بعد پوری دنیا کے اولیاء کرام، کتب، ابدال یہ مکہ مکرمہ میں جمع ہوں گے، رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، کعبے کا طواف کرتے ہوئے یہ لوگ امام مہدی کو پہچان لیں گے، اور وہ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے، لیکن امام مہدی بیعت نہیں کریں گے۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ امام مہدی ہیں، آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ پھر لوگ بیعت کریں گے، پھر امام مہدی وہاں سے شام کی طرف روانہ ہوں گے، اور جہاں پر اور بہت ساری نشانیاں ہوں گی، وہاں پر ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کرنے کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ چلے گا۔ پھر اگر کوئی نشانی مانگنے والا ان کے سچے ہونے کی نشانی مانگے گا تو وہ اڑتے ہوئے پرندے کو اشارہ کریں گے، اور وہ پرندہ بھی ان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھے گا۔ اور موصوف کے امام مہدی ہونے کی دعوے کی عمارت کا دار و مدار وہ ان کے خوابوں پر ہے۔ میں موصوف کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب، ہمارا دین حقیقت ہے، خواب نہیں ہے۔ آپ خوابوں کی دنیا سے نکلیں اور حقیقت کو دیکھیں۔